بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ قابل احترام سامعین اور سامعات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے آج کی اس مجلس میں میرا موضوع ہے موجودہ دور میں تعلیمات نبویہ کی اہمیت و افادیت۔ محترم سامعین، ہر مسلمان اور ہر صاحب ایمان کے ایمان اور عقیدے کا یہ جز ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت کی کامیابی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع اور پیروی میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس نے انسانوں کو زندگی ودیعت فرمائی ہے، اس نے انسانوں کو جینے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھلایا ہے، اور جینے کے اس پسندیدہ طریقے اور سلیقے کو سکھلانے کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے سلسلے کو جاری و ساری فرمایا، اور پھر نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دے دیا۔ تو ایک صاحب ایمان کا تو یہ عقیدہ ہوتا ہے اور ہونا ہی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی اور تعلیمات نبویہ کو زندگی کے اندر ڈھالنے میں ہی اس کی نجات اور کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مجید کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک احادیث کے اندر اس حقیقت کو بہت واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد كان لكم في رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کی شخصیت میں بہترین نمونہ ہے۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو کچھ تمہیں دے دے وہ تم لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ایک کامل اور عمدہ ترین نمونہ قرار دیا گیا، ایک پرفیکٹ آئیڈیل بتلایا گیا، اور یہ کہہ دیا گیا کہ جو کچھ وہ آپ کو دیں لے لو، اور جن چیزوں سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو کامیابی کا زینہ قرار دیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اس آیت شریفہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بھی لازمی قرار دیا گیا، اور یہ واضح فرما دیا گیا کہ اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت جب یہ دونوں جمع ہوں گی تبھی انسان مکمل کامیابی حاصل کر سکے گا۔ بلکہ یہاں تک کہ قرآن مجید کے اندر کہا گیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی
اس نے اللہ کی اطاعت کی. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری عین اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لوگوں کو مخاطب کر کے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع اور پیروی کرو، اللہ تم سے محبت فرمائیں گے. گویا کوئی انسان اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، اللہ کے نزدیک مقبول بننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں کے اندر داخل کرے. احادیث نبویہ کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو آشکارا فرمایا. آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور بعض روایتوں کے اندر ثقلین کے الفاظ ہیں کہ دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک کہ تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے. ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید، اور دوسرے اس کے رسول کی سنتیں. پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کا طریقہ، یہ کامیابی کا زینہ ہے، اور اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے. اگر آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ دے گا بھٹک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا. ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابى. قالوا یا رسول اللہ ومن يأبى؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس شخص کے جو خود ہی انکار کر دے، جو خود ہی جنت میں نہ داخل ہونا چاہے. صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہوگا وہ شخص جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا. واضح ہونا چاہیے کہ پوری انسانیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے وہ امت اجابت ہیں، اور جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی سے انکار کیا، آپ پر ایمان نہیں لائے، وہ امت دعوت ہیں کہ ان تک کہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچانا اور دعوت پہنچانا ان تک ضروری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی. امت دعوت ہو یا امت اجابت ہو، وہ دونوں جنت میں داخل ہو سکتے ہیں سوائے اس کے جو خود ہی انکار کر دے. اب انکار کرنے والا کون؟ تو انکار کرنے والا وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری، آپ کی اتباع اور پیروی سے انکار کر دے. اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو سرے سے دین اسلام ہی کا انکار کر دے، اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جو مسلمان تو ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی سے روگردانی کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، تو وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے. اب جو لوگ آپ پر ایمان لانے والے ہوں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور اتباع سے روگردانی کے نتیجے میں ممکن ہے کہ ایک عرصے تک جہنم میں داخل رہنے کے بعد پھر ایمان کی بدولت جہنم سے نکال لیے جائیں. اور جو لوگ سرے سے آپ پر ایمان ہی نہیں لاتے ہیں
وہ اس اعراض کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے۔ لیکن اس حدیث سے بھی واضح ہو گیا کہ جنت میں داخل ہونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے بغیر ممکن نہیں۔ ایمان والوں کے لیے قرآن و حدیث کے یہ دلائل کافی ہیں اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کتنی ضروری ہیں، اور ان تعلیمات سے اپنے آپ کو آراستہ کیے بغیر ہم کبھی دنیاوی اور اخروی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے ہیں، اقوام عالم اور مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ، ان کے لیے غور و فکر کی بڑی دعوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں غور و فکر کر کے وہ بھی اس حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے میں ہی انسانیت کی نجات ہے، انسانیت کی فلاح مضمر ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تعلیمات نبویہ کے مختلف پہلو لوگوں کے سامنے لائے جائیں، ایمان والوں کے سامنے بھی لائے جائیں اور اقوام عالم کے سامنے بھی لائے جائیں، تاکہ تعلیمات نبویہ کو سمجھ کر اس میں غور و فکر کر کے وہ اس حقیقت تک پہنچ جائیں کہ آج دنیا جن مسائل سے گھری ہوئی ہے، ان مسائل سے نکلنے کا واحد راستہ وہی ہے جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اس لیے اس مختصر سے وقت میں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تعلیمات کو سامنے رکھوں گا، پیش کروں گا، اور دنیا جن مسائل سے گھری ہوئی ہے، جن بحرانوں کا شکار ہے، ان کو بھی سامنے رکھوں گا اور تقابل کر کے یہ بتلانے کی کوشش کروں گا کہ دنیا انسانیت جن جن بحرانوں کا شکار ہے اور جن جن مسائل میں گھری ہوئی ہے، ان سارے مسائل سے نکلنے، ان سے نبرد آزما ہونے اور فوز و فلاح تک پہنچنے کا واحد راستہ تعلیمات نبویہ کو اپنانا ہے۔ اس سے پوری طرح واضح ہو جائے گا کہ موجودہ دور میں تعلیمات نبویہ کی کیا اہمیت اور افادیت ہے۔ آج ملکی اور عالمی حالات پر اگر ہم نظر ڈالیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ گلوبلائزیشن کے اس دور میں جب کہ دنیا ایک گاؤں بن چکی ہے اور دنیا والوں کے حالات کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہیں، دنیا کے چپے چپے میں کونے کونے میں کیا ہو رہا ہے اور انسانیت کن کن مسائل سے جوجھ رہی ہے، اس سے اب ہر شخص واقف ہے۔ ایسے میں ان مسائل کو دیکھتے ہوئے تعلیمات نبویہ کی روشنی میں اس کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آج دنیا جن بحرانوں کا شکار ہے، ان میں ایک بہت بڑا بحران، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سب سے بڑا بحران اخلاقیات کا بحران ہے۔ اخلاقی بگاڑ اور فساد دنیا کے اندر اس حد تک کے بڑھ گیا ہے کہ فحاشی اور عریانیت کا دور دورہ ہے۔ نفس پرستی اور خواہش پرستی، مادہ پرستی، یہ اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ گویا انسانوں نے نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ اسی فحاشی اور عریانیت کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر زنا عام ہو چکا ہے، اور اس زنا کاری کے عام ہونے کی وجہ سے دنیا
کو بڑے بڑے نقصانات سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے. فیملی سسٹم اور خاندانی نظام تباہ و برباد ہو کر رہ گیا ہے. زنا کے نتیجے میں بے نسب اولاد کی کثرت ہوتے جا رہی ہے. زنا کی کثرت کے نتیجے میں شادیاں مشکل ہوتے جا رہی ہیں, اور زنا کے عام ہو جانے کی وجہ سے عورتوں کی عزتیں اور عصمتیں محفوظ نہیں رہی. نوجوانوں کے اخلاق بگڑ گئے ہیں, بلکہ بچوں کے اخلاق بگڑ چکے ہیں. یہ جو فحاشیت اور عریانیت کا سیلاب آیا ہوا ہے, اس نے انسانیت کو اخلاقی بحران کے آخری درجے تک پہنچا دیا ہے. اب اس بحران سے نکلنے کے لیے لوگ پریشان ہیں. کسی ملک کے پاس ایسا کوئی قانون نہیں ہے, کوئی ضابطہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس اخلاقی بحران سے اپنے لوگوں کو نکال سکے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کو لے کر آئے ہیں, اس شریعت پر اگر غور کیا جائے گا اور آپ کی تعلیمات کا جائزہ لیا جائے گا, تو انسانی اخلاق اور کردار کو سنوارنے اور فحاشی و عریانیت سے ان کو نکالنے اور فواحش و منکرات سے بچانے کے لیے بھرپور تعلیم بھی موجود ہے اور تدبیریں بھی موجود ہیں. دنیا نے آج زنا کو بہت ہلکا لے لیا ہے, یہاں تک کہ اب زنا اسی وقت جرم ہے جبکہ وہ زنا بالجبر ہو. اگر مرد و عورت باہم رضامند ہیں تو پھر زنا زنا نہیں ہے, اور ان پر کوئی آبجیکشن نہیں لے سکتا, اس کو کرائم کی فہرست میں شمار نہیں کیا جائے گا. اور اسی وجہ سے آج لیو ان ریلیشن شپ کا بھی ضابطہ منظور کر لیا گیا ہے, اس کو قانونی حیثیت دے دی گئی ہے کہ بغیر نکاح کیے ہوئے بھی مرد و زن ایک ساتھ رہ سکتے ہیں. یہ فواحش اور منکرات اخلاق سوز ہیں. انسانی زندگی پر اس کے جو نقصانات پڑ رہے ہیں وہ آج سب پر آیا ہے, لیکن تدبیر کسی کے پاس نہیں ہے کہ کیسے ان سے بچا جا سکے. جبکہ شریعت مطہرہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اخلاق کے یہ سارے ضابطے موجود ہیں کہ کس طرح ان فحاشیت اور عریانیت سے بچا جا سکتا ہے. قرآن مجید کے اندر زنا کے قریب جانے سے بھی منع کیا گیا, اور اس کو فحشکاری اور بدکاری قرار دیا گیا, اس کو ایک بہت برا راستہ قرار دیا گیا. ارشاد خداوندی ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ, وہ بہت بڑا فحش کام ہے اور بہت برا راستہ ہے. زنا کے قریب بھی جانے سے منع کیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایاکم والزنا, کہ تم زنا سے بچو. فإن فی الزنا 6 خصال, اس لیے کہ زنا کے 6 نقصانات ہیں. اور پھر آگے اس کی تفصیل بیان کی گئی کہ 3 نقصانات دنیا کے ہیں اور 3 نقصانات آخرت کے ہیں. دنیا کے 3 نقصانات یہ ہیں کہ زانی کے چہرے سے رونق ختم ہو جاتی ہے, زنا کرنے والے کی روزی تنگ کر دی جاتی ہے, اور زنا کرنے والے کو جلد موت آ جاتی ہے. آخرت کے 3 نقصان یہ ہیں کہ زناکار اللہ کے غضب اور غصے کا مستحق قرار پاتا ہے, اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس کا حساب کتاب بہت سخت ہوتا ہے, اور تیسرا نقصان یہ ہے کہ وہ ایک لمبی مدت کے لیے یا ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے. زنا کو روکنے کے لیے شریعت مطہرہ کے اندر بہت سارے اقدامات کیے گئے ہیں, اس کے لیے قوانین اور ضابطے بنائے گئے ہیں. مرد و زن کے اختلاط سے روکا گیا ہے, تنہائی میں مرد و عورت کے ملاقات کو ناجائز اور حرام قرار دیا گیا,
عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا ہے اور مردوں کو اپنی نگاہیں پست رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ ساری تعلیمات نبویہ فواحش و منکرات کو روکنے اور زنا کو روکنے کے لیے ہے. اور پھر اس کے باوجود اگر کوئی شخص زنا کا مرتکب ہوتا ہے تو اس پر سخت ترین سزا بیان کی گئی ہے کہ زانی اگر شادی شدہ ہے تو اس کو پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے، اور اگر زانی غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں. یہ زنا کی سخت ترین سزا شریعت مطہرہ کے اندر زنا کو، فواحش و منکرات کو روکنے کے لیے ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ فواحش و منکرات کے بڑھنے کی وجہ سے عورتوں کی عزتیں اور عصمتیں بھی محفوظ نہیں ہیں. ریپ کے کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور دنیا چیخ پڑی ہے. دنیا چیخ پڑی ہے کہ عورتوں پر کس قدر ظلم کیا جا رہا ہے. یہاں تک کہ بڑے بڑے غیر مسلم لیڈروں نے، سیاستدانوں نے، مفکرین نے بھی اس بات کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ زنا کو، ریپ کے کیسز کو روکنے کے لیے اسلامی تعلیمات ہی کارگر ہو سکتی ہے. اس سے بہتر دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ موجودہ دور میں تعلیمات نبویہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور اسی کے نتیجے میں انسانیت کو بچایا جا سکتا ہے. اخلاق کو بگاڑنے والی اور دوسری چیزوں میں شراب ہے، منشیات کا استعمال ہے. شراب اور منشیات کو بھی شریعت مطہرہ کے اندر ناجائز اور حرام قرار دیا گیا ہے، اور شراب پینے سے، نشہ آور چیزوں کے استعمال کرنے سے روکا گیا ہے. نبوی تعلیمات یہ بتلاتی ہیں کہ شرابی کو بھی کوڑے لگائے جائیں، اس کی سرزنش کی جائے، اور امیر المؤمنین کو، حاکم وقت کو اختیار دیا گیا کہ شرابی کو وہ ایسی سزا دے کہ جس کی وجہ سے وہ شراب پینے سے رک جائے. منشیات کا استعمال کرنے والا بھی اسی ضمن میں سزا کا مستحق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشہ آور چیزوں کے سلسلے میں ایک ضابطہ بھی بیان فرما دیا کہ ما افطر کثیرہ فقلیلہ حرام. جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کر دے اس کی تھوڑی مقدار کا استعمال کرنا بھی ناجائز اور حرام ہے. تھوڑی مقدار بھی اگر اس کو استعمال کیا جائے گا تو وہ ناجائز اور حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعے نشہ آور چیزوں کے ہر طرح کے استعمال کو ممنوع اور ناجائز قرار دیا. شراب کو ام الخبائث قرار دیا گیا کہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. اسی طرح اور اگر ہم تفصیل میں جائیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ آج انسانیت اخلاقی بحران سے جو دوچار ہے تو اس کو اس بحران سے نکالنے کے لیے صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی کارگر ہو سکتی ہے. دوسرا بہت بڑا بحران جس سے انسانیت دوچار ہے وہ اقتصادی بحران بھی ہے. آج دیکھیے کہ دنیا کے اندر اقتصادیات کا سارا نظام فلاپ ہو چکا ہے. بینکیں دیوالیاں ہو رہی ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں بند ہو رہی ہیں، عام انسان کا زندگی گزارنا دوبھر ہوتا جا رہا. گرانی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ اس سے پہلے کبھی ایسی گرانی نہیں رہی. کساد بازاری بڑھ گئی ہے. اس اقتصادی بحران سے جو انسان جھلس رہے ہیں، اس بحران سے نکلنے کا بھی ایک ہی طریقہ ہے جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اس کی تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن 3 بنیادی سبب میں بیان کرتا ہوں کہ اقتصادی بحران کے 3 بنیادی سبب ہیں. ایک ہے دنیا کے اندر سودی نظام کا فروغ، دوسرے ہیں اقتصادیات کے اس میدان میں ذخیرہ اندوزی اور مصنوعی کساد بازاری، اور تیسری چیز ہے دھوکہ دہی اور غش.
یہ تین اسباب ہیں جس کی وجہ سے آج دنیا اقتصادیات کے بحران کا شکار ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کو لے کر آئے اس شریعت کے اندر ان تینوں چیزوں کو ناجائز اور حرام قرار دیا گیا ہے۔ سود کو ناجائز اور حرام قرار دیا گیا، ذخیرہ اندوزی کو اور مصنوعی کساد بازاری پیدا کرنے کو ناجائز اور حرام قرار دیا گیا، دھوکہ دہی کو ناجائز قرار دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو آج بھی اگر اپنایا جائے گا اور دنیا کو سودی نظام سے نکال کر غیر سودی نظام کی طرف، حلال طریقے سے تجارت کی طرف لے کر جایا جائے گا تو اقتصادی بحران بھی دور ہو سکتا ہے۔ تیسرا ایک بہت بڑا بحران اس دنیا کے اندر امن کا بحران ہے۔ ہر جگہ قتل و غارت گیری، خانہ جنگی، آپس کی لڑائیاں، نفرت کی ان کے بازار گرم کرنا، ساری دنیا اس کے اندر جھلس رہی ہے۔ لوگ امن کے متلاشی اور ان کو کہیں امن نہیں مل رہا ہے، حالانکہ دنیا کی قومیں امن کے فروغ کا دعویٰ کر رہی ہیں، امن کی علمبردار بنی ہوئی ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ حقیقی امن کہیں نہیں پایا جا رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امن لانے والی جو چیزیں ہیں، جو بنیادیں ہیں، وہ بنیادیں ہی دنیا سے اکھاڑ کر پھینک دی گئی ہیں، جبکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن تعلیمات کو لے کر اس دنیا کے اندر آئے، ان تعلیمات کے اندر امن کو فروغ دینے والی بنیادیں موجود ہیں۔ آج بھی دنیا انسانیت ان بنیادوں کو اگر اپنا لے تو وہ حقیقی امن کی طرف پہنچ سکتے ہیں۔ قیام امن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تصورات دیے ہیں ان میں ایک بنیادی تصور وحدت الہ کا تصور ہے کہ انما الہکم الہ واحد، اے لوگوں تم سب کا معبود ایک ہی ہے، تم سب کا خدا ایک ہی ہے۔ اور دوسرا تصور وحدت انسانی کا تصور ہے کہ انسانوں تم سب ایک ماں باپ سے پیدا کیے گئے ہو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ تو انسان سب کے سب آدم و حوا کی اولاد ہیں، اس اعتبار سے وہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ وحدت انسانی کا تصور اخوت کا تصور پیدا کرتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو بلا تفریق مذہب و ملت۔ اس روئے زمین پر جتنے انسان اب تک آئے اور قیامت تک آئیں گے سب آدم کی اولاد ہیں، اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اس لیے یہ اخوت کا تصور دیا، یہ وحدت انسانی کا تصور دیا، اور تیسرا ہے وحدت معال کا تصور کہ انسانوں تم سب کا اس دنیا کے اندر ایک ہی انجام ہونا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم موت کے آغوش میں پہنچنے والے ہو، اور مرنے کے بعد پھر تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور زندہ کیے جانے کے بعد تم سے حساب کتاب لیا جائے گا، اپنی زندگی کا تم کو حساب دینا ہوگا۔ یہ تصور دیا، یہ وحدت معال کا تصور ہے۔ سارے انسان اس میں برابر ہے، کوئی تفریق نہیں ہے۔ مرنے کے بعد کسی کو دفنا دیا جائے یا جلا دیا جائے یا سمندر کے گہرائیوں میں ڈال دیا جائے یا اس کو چیل اور کوے کی غذا بنا دی جائے، کچھ بھی ہو، لیکن بہرحال وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اس کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ وحدت الہ کا تصور، وحدت انسانی کا تصور اور وحدت معال کا تصور، یہ دراصل جب انسانوں میں پیدا ہوگا تو اس کے ذریعے سے اخوت اور بھائی چارے کی ایک فضا پیدا ہوگی، اور ہر ایک کا مقصد ایک ہوگا، ہر ایک کی منزل ایک ہوگی، تو دنیا کے اندر امن کی بہاریں آئیں گی اور فتنے فساد کا خاتمہ ہوگا۔ اس طرح جو بڑے بڑے بحران ہو سکتے ہیں ان سب سے نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا لیا جائے۔ اس مختصر سے وقت میں میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی افادیت اور اہمیت کے کچھ گوشے اس گفتگو میں آ گئے ہوں گے۔ امت مسلمہ کی
دو ذمہ داری ہے، ایک تو یہ کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اپنے آپ کو آراستہ کرے، اور دوسری بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اقوام عالم تک، ساری انسانیت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہنچانے کی کوشش کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔